الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، گزشتہ کئی دنوں سے سورہ کہف کی تفسیر چل رہی ہے اور اس کے اندر اصحاب کہف کے واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ کل آپ نے اصحاب کہف کے جگانے کا تذکرہ سنا تھا کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے حضرات اصحاب کہف کو کس طرح سے جگایا، اور ان کے بعد جگنے کے بعد جو ان کی باہم آپس میں گفتگو ہوئی اس کو آپ نے سماعت کیا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی ان کے حالات کو ان کے حالات سے لوگوں کو کیسے باخبر کیا، ان کے واقعات لوگوں کو کس طرح بتائے، ان کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ کل تفسیری ویڈیو کے اندر سب سے پہلا لفظ آیا تھا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے اٹھایا ان کو، یعنی جس طرح ہم نے ان کو عجیب طریقے پر سلایا تھا اسی عجیب طریقے پر ہم نے ان کو اٹھایا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کذالک، پھر آج کے خطبے کے اندر جن آیات کی تلاوت کی گئی ہیں ان آیات میں سے پہلی آیت بھی وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ ہے، یعنی جس طرح عجیب طریقے سے ہم نے ان کو اٹھایا، عجیب طریقے سے ہم نے ان کو سلایا، پھر عجیب طریقے سے ہم نے ان کو اٹھایا، پھر عجیب ہی طریقے سے ہم نے لوگوں کو ان کے واقعات سے اور ان کے حالات سے مطلع اور باخبر کیا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے
وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اب عجیب طریقے سے ان کو اٹھانا کیسے ہوا اس کو ذکر کرتے ہیں۔ اصل میں جس وقت حضرات اصحاب کہف کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے تھپکی لگائی اور آپ کو سلایا، اس وقت ظالم و جابر بادشاہ دقیانوس نامی تھا ایک، اس کا زمانہ چل رہا تھا اور شہر کے اندر اسی کی حکومت تھی۔ اور اس کے بعد جب 300 سال کا وقت گزر چکا ہے تو اب حکومتیں بدل چکی ہیں، کئی بادشاہ آتے گئے جاتے گئے، آخر کار ایک مسلمان بادشاہ آتا ہے، نیک بادشاہ ہوتا ہے، خدا ترس ہوتا ہے، خوف خدا کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہوتا ہے۔ اور اسی زمانے کے اندر ایک فتنہ جنم لیتا ہے، ایک پادری ہوتا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بعث بعد الموت کو ہم نہیں مانتے، یعنی جب ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہمارا ریزہ ہو جائے گا، ہم چور چور ہو جائیں گے تو ہمارا دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے۔ تو چونکہ بادشاہ مسلمان تھا، خدا ترس تھا، خوف خدا کو اپنے دل میں بسائے ہوئے تھا، تو وہ جماعت جو بادشاہ کے ساتھ تھی وہ تو بعث بعد الموت کے قائل تھی اور خود بادشاہ بھی قائل تھے، لیکن پادری اس بات کا قائل نہیں تھا کہ بعث بعد الموت بھی ہوگا۔ بہرکیف بادشاہ کو اتنی فکر ہوئی کہ اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لے بادشاہ ہونے کے باوجود اور راکھ پر بیٹھ گیا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجا کی، اے اللہ تبارک و تعالی کوئی راہ نکال دے، کوئی صورت نکال دے، کوئی شکل ایسی نکال دے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو جائے، ان کا عقیدہ اور ان کا ایمان و ایقان مستحکم ہو جائے، اور ان گمراہ اور مضلین حضرات کو بھی ہدایت مل جائے اور وہ بھی سچے لوگوں کے صف میں آ کر کھڑے ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بادشاہ کی التجا اور دعا کو اس طرح سے قبول کیا کہ جن اصحاب کہف کو اللہ تبارک و تعالی نے تھپکی دے کر سلایا تھا ان کو جگایا، اور جگانے کے بعد ان کو مطلع کیا، اور بادشاہ کو اور بادشاہ کے زمانے کے لوگوں کو مطلع کرنے کی یہ صورت ہوئی، جس کے متعلق مفسرین نے بتایا کہ ان اصحاب کہف میں سے ایک ساتھی کا نام تملیخہ تھا، اور وہ تملیخہ نامی شخص کو کل چونکہ آپ کو بتایا کہ 1 روپیہ لے کر کے، چاندی کا جو سکہ تھا، آپ نے کل بہتر اچھے سے سن لیا تھا، اس کو لے کر بازار میں بھیجا تاکہ وہ اچھا کھانا لے کر کے آئے۔ جب تملیخہ بازار پہنچتا ہے اور جا کر کے کھانا خریدتا ہے، اور خریدنے کے بعد جب اس کو بدلے میں عوض میں پیسہ دیتا ہے تو دکاندار تعجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہکا بکا رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے، یہ پیسہ تو آج کے زمانے کا نہیں ہے۔ لوگوں میں بھی چرچا ہو جاتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید ان صاحب کو کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے، اس وجہ سے یہ پیسے یہ لائے ہیں، جبکہ تملیخہ کہتا ہے نہ مجھے کوئی خزانہ نہیں لگا ہے، بلکہ یہ روپیہ خود میرا ہے۔ اور پھر اپنے واقعے کو بیان کرتا ہے۔ بالآخر بھیڑ جمع ہونے کے بعد تملیخہ کو بادشاہ کے پاس بھیج دیا جاتا ہے، اور بادشاہ نے سن رکھا ہوتا ہے کہ 300 سال پہلے قریب دقیانوس نامی بادشاہ گزرا تھا، جو ان کے زمانے میں کچھ نوجوان یہاں سے روپوش ہو گئے تھے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ایک تختے میں ان کا نام بھی لکھا گیا تھا۔ تو بادشاہ نے اس تختی کو منگوایا اور تختی کے اندر نام وغیرہ دیکھا، ان کے حالات دیکھا، تو بادشاہ نے سمجھ لیا کہ وہ وہی نوجوان ہیں جو 300 سال پہلے دقیانوس نامی
بادشاہ کے ظلم کے خوف سے اور اسی طرح سے اپنے دین کو بچانے کی غرض سے یہاں سے چلے گئے تھے۔ بس بادشاہ اور ان کے ساتھ کئی سارے لوگ تملیخا کے ساتھ اصحاب کہف کے پاس جاتے ہیں۔ جب اس پہاڑ کے غار کے پاس پہنچتے ہیں تو تملیخا کہتے ہیں ان لوگوں سے، تم لوگ یہیں ٹھہر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھی آپ لوگوں کو دیکھ کر گھبرا جائیں، اس لیے پہلے میں ان کو اطلاع دے کر کے آتا ہوں۔ بہرکیف ان کو وہ اطلاع دینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے بعد 3 روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے 2 روایتیں نقل کرتے ہیں جن کو میں نے آپ کے سامنے کل بیان کر دیا تھا، اور حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب تفسیر ہدایت القرآن کے اندر وہ کہتے ہیں کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اور اس واقعے کو، اس قول کو نقل کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں ماخوذ از معارف القرآن، یعنی یہ واقعہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ کی کتاب تفسیر معارف القرآن سے نقل کرتے ہیں کہ تملیخا اندر جاتا ہے اور اندر جا کر اپنے ساتھیوں کو یہ خبر سناتا ہے، ساتھی خوش ہوتے ہیں کہ بھائی مسلمان بادشاہ کی حکومت ہے۔ وہ آتے ہیں اور اصحاب کہف بادشاہ کا اور بادشاہ اصحاب کہف کا یعنی ایک دوسرے کا دونوں اکرام و احترام کرتے ہیں۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ وہاں گیا اور تملیخا واپس بھی نہیں آیا، وہیں انتقال ہو گئے، فوت ہو گئے بہرکیف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے مطلع کیا کہ دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ تھپکی مار کر 300 سال تک سلا سکتا ہے اور پھر بغیر کھائے پیے 300 سال تک آدمی کو زندہ رکھ سکتا ہے اور تندرست اور صحیح سالم زندہ رکھ سکتا ہے، جس کے کپڑے تک پرانے نہیں ہونے دے سکتا، تو اللہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جگاتا بھی ہے، تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو سال ہا سال مردہ رکھ کر دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ جی بالکل کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے عجیب طریقے سے سلانا بھی ہوا، عجیب طریقے سے اٹھانا بھی ہوا، اور عجیب طرح سے لوگوں کو ان کے حالات و واقعات سے باخبر کرنا اور مطلع کرنا بھی ہوا۔ چنانچہ جب یہ ہو گیا، یہ بات ہو گئی، پھر دوسری بات اس کے اندر یہ کہی گئی ہے جب انتقال فرما گئے، وہ لوگ وفات پا گئے، تو پھر یہ لوگ آپس میں جھگڑے، آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ کوئی کہنے لگا کہ بھائی یہاں پر عمارت بنا لو، کوئی کہنے لگا مسجد بنا لو، لیکن جو صاحب غلبہ تھے، جو صاحب قوت تھے، جو بادشاہ کے لوگ، تو انہوں نے کہا بھائی ہم تو یہاں پر ضرور ایک مسجد بناویں گے۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ پھر تیسری بات ان آیات کے اندر جو آج تلاوت کی گئی وہ یہ کی گئی ہے کہ اب اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، یعنی اصحاب کہف جو غار کے اندر چھپنے والے حضرات تھے وہ لوگ کتنے ساتھی تھے۔ تو اس کی طرف اکثر مفسرین نے کہا یہ قول جو ہے اس وقت جو مکہ کے اندر موجود تھے کافرین و مشرکین یا کوئی اور بھی، تو وہ لوگ اس طرح کی بات کریں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے اصحاب کہف 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجمم بالغیب کہہ کر ان دونوں باتوں کی تردید کر دی، یعنی نہ 3 تھے نہ 5 تھے، یعنی نہ 3 والا جو قول 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا، وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا، یہ دونوں کے دونوں قول کی تردید کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجمم بالغیب کہہ کر، یعنی بغیر نشانہ دیکھے یہ پتھر چلائے، اندھیرے میں پتھر پھینک رہے ہیں بغیر نشانہ دیکھے، لہٰذا ان کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں سبعۃ وثامنہم، اور یہ تیسرا قول یہ بیان کیا گیا ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 7 تھے، وثامنہم کلبہم، اور 7واں ان کا کتا تھا۔ اور یہاں پر پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں قل ربی بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اصحاب کہف کی تعداد، اصحاب کہف کا شمار یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو معلوم ہے،
اور ان کے علاوہ بس بہت ہی کم لوگ ہیں، تھوڑے لوگ ہیں جو اصحاب کہف کے متعلق جانتے ہیں کہ ان کی تعداد کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ان تھوڑے لوگوں میں سے ایک میں بھی ہوں، میں جانتا ہوں کہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اور وہ دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ثلاثۃ رابعہم کلبہم، 7 5واں ان کا کتا، خمسۃ سادسہم کلبہم 5، اور یہ تو دونوں کے دونوں واو عاطفہ کے بغیر لایا، یعنی بغیر عطف کے لایا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں قولوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجمم بالغیب کہہ کر اس کی تردید بھی کی، یعنی دونوں کے دونوں قول غلط ہیں۔ لیکن جب 5ویں بات اب تیسرا قول جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ اور جو 7واں قول میں جب بیان کیا سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، 7 7 ہیں اور ان کا کتا، اس میں دیکھیں واو عاطفہ لایا، کتے اور اصحاب کہف دونوں کے درمیان ایک عطف لایا ہے، ایک اسپیچ اور ایک فاصلہ لایا ہے، ایک فصل لایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو پتہ چلا وہ دونوں قول ایک طرح تھے جن کی تردید کی، جو دونوں کے دونوں غلط تھے۔ پھر اس کے بعد جب ایک قول بیان کیا تو اس کے اندر عطف بھی لایا اور فصل بھی لایا، کتے کے فاصلے جو اصحاب کہف کا کتا تھا ان کے ذکر کے درمیان اور اصحاب کہف کے ذکر کے درمیان واو کا عطف لا کر، ایک فصل لا کر عطف کیا، یعنی ان دونوں قول کے علاوہ تھا، جب وہ دونوں غلط تھے تو یہ قول صحیح ہے۔ اور اس کے بعد اس کی تردید بھی نہیں کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے۔ بعض مفسرین نے اسی آیت کے ذیل میں اور اسی آیت کے تحت میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، آپ سرسری بحث کے علاوہ زیادہ بحث نہ کیجیے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا بتایا اسی پر، کیونکہ ان کا کتنا تھا اور کیا تھا نہیں تھا اس کو جاننے سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں، شریعت کا کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے سرسری طور پر آپ بات کے لیے چھوڑ دیجئے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور اس کے متعلق کسی اور سے پوچھنا بھی نہیں ہے آپ کو، یعنی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو بتا دیا ہے اسی پر آپ اکتفا کیجئے۔ اب آپ کو بنی اسرائیل سے یا آپ کو یہودیوں سے اور عیسائیوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی کتابیں اب محفوظ نہیں رہی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی جتنا بتا دیا آپ اسی پر اکتفا کیجئے، اور ان واقعات سے جو ہے شریعت کا یہ کوئی تعلق بھی نہیں ہے ان سے، ولا تستفت فیہم کتنے تھے نہیں تھے، اس لیے اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چوتھی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اچھا، یہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں جب یہ اصحاب کہف کے واقعات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول فرمایا اور ذوالقرنین وغیرہ کے جو واقعے کا متعلق نزول فرمایا، آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ قریش مکہ نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ قریش مکہ نے نضر بن حارث اور عقبہ یا عتبہ بن ابی معیط ان دونوں کو مدینہ کے یہودیوں کے پاس بھیجا کہ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ پوچھ گچھ کر کے آؤ، کچھ سوال و جواب کر کے آؤ۔ وہاں پر جب جاتے ہیں تو یہودیوں نے کہا کہ اگر محمد الرسول اللہ کے نبی ہونے کو جاننا ہے، یعنی محمد واقعتاً نبی ہیں یا نہیں اس بات کو جاننا ہے، تو ان سے 3 سوال کرنا۔ نمبر 1، روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے کہ روح جب انسان کے اندر آتی ہے تو وہ جی اٹھتا ہے اور انسان کے اندر سے جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ کہنا کہ پچھلے زمانے کے اندر کچھ لوگ اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے کی غرض سے اور اپنے دین کی حفاظت کی غرض سے وہ آبادی سے، شہر سے اور بستی سے نکل کر کہیں جا چھپے تھے، ان کا واقعہ کیا ہے یہ پوچھنا۔ اور تیسرا، جس نے مغرب مشرق ہر جگہ کا سفر کیا، وہ ذوالقرنین نامی بادشاہ ہے، اس کا کیا حال ہے، ان تمام واقعات کا ذکر کرنا۔
جب عقبہ بن معیط اور اسی طرح سے نضر بن حارث وہاں جاتا ہے اور یہ پوچھ کر آتا ہے تو کہتا ہے اے قریشیو، اے مکہ والو، آج میں یہودیوں سے ایک ایسی چیز لے کر آیا جو فیصلہ کن بات ہے، یعنی وہ ثابت کر دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان تینوں سوالات کو رکھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جواب میں کل دوں گا، اور اتفاق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لفظ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، جس کی وجہ یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 دن تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو بھیجنا بند کر دیا۔ کفار لوگوں نے مذاق اڑایا اور مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا کہ دیکھو دیکھو، اس نے تو کہا تھا کہ میں کل بتا دوں گا، اور ابھی 15 دن گزر چکے ہیں، اب تک یہ ہمیں بتا نہیں پائے، اس سوال کا جواب نہیں دے پائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا اگر کسی بھی چیز کو کام کرنا ہو تو دیکھیں، حالانکہ یہ غلطی نہیں تھی اور اس طرح کی بھول چوک انسانوں سے معاف ہے، لیکن جو مقرب ہوا کرتا ہے ان کی غلطی کی پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہوا کرتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کا مقرب کوئی دوسرا ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تو 15 دن کے بعد یہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو ہر کام کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرنا چاہیے، یعنی جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں ہم یہ کام کل کریں گے، تو اولاً تو ہم کل زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، اور اگر ہم زندہ رہ بھی جائیں گے تو اس کام کے کرنے کی ہمارے اندر استعداد و لیاقت اور صلاحیت اور قابلیت باقی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی بھی کام جب ہم کریں تو ہر کام کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرنا چاہیے۔ اللہ کی مشیت پر موقوف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اگر یہ اللہ چاہیں گے تو یہ کام میں کروں گا، اگر اللہ چاہیں گے تو میں پڑھوں گا، اگر اللہ چاہیں گے تو میں لکھوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر اسی بات کی طرف کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اور آپ کسی کام کے متعلق یہ نہ کہا کریں انی فاعل ذلک غدا کہ اس کو میں کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پر موقوف کر کے کہنا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہاں پر ایک بات کہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا۔ اگر آپ انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے رام کو یاد کیجئے، جب آپ کو یاد آئے گا، جب آپ یاد کر لیجئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تبرکاً ہے، آپ نے کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، برکت ہوگی۔ تو بہر کیف اس طرح سے یہ کرنا ہے۔ اور وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک پیشین گوئی بھی فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری بھی دی ہے کہ یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، جو غار میں چھپنے والوں کا واقعہ ہے، یہ آپ کو عجیب معلوم ہو رہا ہے، اس سے بھی عجیب خود میرے ساتھ پیش آنے والا ہے کہ میں بھی جب یہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کروں گا میں غار میں چھپ جاؤں گا، اور غار میں چھپنے کے بعد دشمن میرے غار کے منہ تک آ جائیں گے لیکن وہ مجھے دیکھ نہ سکیں گے۔ اس کی طرف بھی اشارہ ہے حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے اس کی جگہ پر وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا سے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور کہہ دیجیے آپ کہ امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا اس سے بھی زیادہ سچا، اس سے بھی زیادہ قریب راستے کی طرف، اس سے بھی زیادہ رہنمائی کے اعتبار سے بالکل قریب طرف۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ تو 4 باتیں ہو گئی۔ آج کی تلاوت کردہ آیات کے اندر کل 5 باتیں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کے واقعات سے لوگوں کو مطلع کس طرح کیا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ ان کے مرنے کے بعد اس پر بنانا کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ ان کی تعداد کیا تھی۔ چوتھی بات یہ کہی جا رہی تھی کہ ہم بھی جب بھی کوئی کام کریں تو اللہ کی مشیت پر موقوف کر کے کرنا ہے کہنا کہ ہاں انشاءاللہ ہم یہ کر دیں گے۔ اب 5ویں بات یہ ہوتی ہے کہ آخر کار وہ جو اصحاب کہف ہیں وہ غار کے اندر، وہ کوہ کے اندر
کتنے دن ٹھہرے ہیں؟ اب وہ سوال پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق اب آگے جواب دے رہے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ فرمایا کہ وہ اپنے غار کے اندر 300 سال ٹھہرے ہیں، وہ اپنے غار کے اندر 300 سال ٹھہرے ہیں اور 9 سال اور زیادہ، 9 سال اور زیادہ۔ اس سے بعض حضرات نے کہا کہ 300 سال وہ ٹھہرے ہیں، 9 سال زیادہ۔ بعض حضرات نے اس طرح سے اس کی تفسیر کی ہے کہ دیکھیں کہ 300 سال جو ہے یہ شمسی اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی شمسی اعتبار سے 300 سال شمسی اعتبار سے اور قمری اعتبار سے 309 سال بن جاتے ہیں۔ لیکن حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ قول بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اگر حساب لگایا جائے 300 سال انگریزی مہینہ یعنی شمسی مہینہ جو جنوری فروری وغیرہ ہیں، جنوری فروری سے لے کر دسمبر تک، اور اسی طرح سے قمری مہینہ کہتے ماہ محرم الحرام سے لے کر ذی الحجۃ الحرام تک کے جو مہینے ہیں اس کو قمری مہینے کہا جاتا ہے۔ تو قمری مہینے کے حساب سے اگر دونوں کا حساب لگائیں، جو لوگ بعض حضرات نے کہا کہ 300 سال شمسی مہینے کے اعتبار سے یعنی جنوری فروری کے اعتبار سے اور 300 سال قمری مہینے کے اعتبار سے یعنی محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی وغیرہ کے اعتبار سے جو کہا ہے، تو اگر اس کا حساب لگائیں گے حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 309 سال 78 دن اور کچھ گھنٹے بتائے، 48 گھنٹے، 78 مہینے، 3 سال 78 دن 48 گھنٹے وغیرہ کے منٹ کے حساب سے انہوں نے بتایا۔ اتنا زیادہ فرق پڑتا ہے تو 309 سال تو بالکل یہ غلط ہو گیا، اس طرح سے نہیں چلے گا۔ لہٰذا اس طرح کی جو روایت پیش کی ہیں لوگوں نے، خیر اس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور حضرت مولانا مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں چلے گا، کیونکہ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کیونکہ اگر 309 سال صحیح ہوتا تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کتنے ٹھہرے ہیں۔ جب 300 سال اس کو ہم متعین نہیں کر سکتے، اس کے پیچھے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ لہو غیب السماوات والارض، اس لیے کہ آسمانوں کی اور زمین کے غیب کی چیزوں کی خبر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ وہ کیا ہی اچھا دیکھنے والا ہے، وہ کیا ہی اچھا سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، ان کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو بس ہر چیز جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ان تمام چیزوں سے وہ واقف ہے، ذرے ذرے سے واقف ہے۔ پلک جھپکنے کے برابر اسے تو نہ نیند آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم کے اندر کسی کو شریک وغیرہ بھی نہیں کرتا ہے۔ تو ان آیات کے اندر جو آج تلاوت کی گئی تھی خطبے کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتیں کی تھیں اور آپ نے وہ 5 باتیں سن لی، لہٰذا ان تمام 5 باتوں کو اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح بٹھائیں اور اخیر میں ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، یاد کرنے کے قابل ہے وہ وقت بھی جس وقت کے وہ لوگ آپس میں اپنے ہی درمیان ان کے معاملے میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ ان کے پاس ایک عمارت بناؤ۔ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، ان کا پروردگار ان کو خوب جاننے والا ہے۔ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے معاملے پر قابو پایا، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم ضرور بالضرور ان پر ایک مسجد بنائیں گے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ، ان قریب کہیں گے کچھ لوگ کہ وہ 3 تھے، ان کا چوتھا کتا، اور کہیں گے کچھ لوگ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کہیں گے کچھ لوگ وہ 5 تھے،
ان کا چھٹا ان کا کتا رجمم بالغیب بغیر دیکھے پتھراؤ کریں گے، پتھر پھینکیں گے بغیر نشانہ دیکھے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کہیں گے کچھ لوگ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ قُل رَّبِّي بِعِدَّتِهِمْ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو خوب جاننے والا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کی تعداد کو بس تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، آپ سرسری بحث کے علاوہ، سرسری معاملے کے علاوہ اس بحث میں زیادہ نہ پڑھیے، زیادہ نہ کیجیے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کے بارے میں کسی سے ان کے متعلق سوال بھی نہ کیجیے، پوچھ گچھ بھی مت کیجیے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور آپ کسی چیز کے متعلق یہ نہ کہیں کہ میں اس کو کل کروں گا مگر اس طور سے کہ اللہ چاہے، مگر اللہ کی مشیت پر موقوف کر کے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور آپ اپنے رب کو یاد کیجئے جب آپ بھول جائیں، اور کہہ دیجئے امید ہے کہ میرا پروردگار اس سے بھی زیادہ قریب راستے کے اعتبار سے میری رہنمائی کرے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ حضرات اصحاب کہف اپنے غار کے اندر، اپنے کوہ کے اندر 300 سال ٹھہرے، وَازْدَادُوا 9، اور 9 سال بڑھا دیے، یعنی 309 سال ٹھہرے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی خوب جاننے والا ہے، اللہ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے اس مدت کو جس میں وہ ٹھہرے ہیں۔ کیوں؟ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کا علم ہے۔ ابصر بہ واسمع، کیا ہی اچھا دیکھنے والا ہے، کیا ہی اچھا سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، اس کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم کے اندر کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔